جس کو عقل سے سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کی ذات پر عقیدہ اگر مستحکم کرنا ہے، رسول اللہ کی معراج کا سفر پڑھ لو، کیونکہ حضور کی معراج کا خلاصہ ایک دیکھنے والے کا ہم نے کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھے خدا مان لیا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، سارے انبیاء نے کہا خدا ایک ہے۔ پوچھنے والوں نے کہا کیا تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ آدم کا عیسیٰ، سارے انبیاء، سارے مرسلین سے سوال جس نے بھی کیا، انبیاء نے جواب دیا کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ لیکن جب بات رسول اللہ کی آئی، آخری پیغمبر کی بعثت کے بعد جب اس سوال پر سوال کی بات آئی، اللہ رب العزت نے اس سوال کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسا جواب، ایک مستحکم جواب دے کر رسول اللہ کی ذات کو معراج عطا فرمائی، اور اس معراج میں دنا فتح اللہ کی منزل پر مصطفیٰ کو فائز کیا، وہ مقام پر پہنچایا جہاں پر فرشتے جناب جبریل کی بھی پہنچ نہ تھی، انبیاء کی بھی رسائی نہ تھی۔ خدا بند قدوس نے مصطفیٰ کو وہ منزل عطا فرمائی جہاں تک کوئی نہ پہنچے۔ خدا نے مصطفیٰ کو اپنا جلوہ دکھا کے ایک دیکھنے والے کا ہم نے کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھے خدا مان لیا۔ اللہ رب العزت کی ذات کو عقل سے سمجھا نہیں جا سکتا، علم سے بھی سمجھا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے لیے عقائد کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبوتا ہے وہی خدا ہے۔ جو مغرب میں شام کو چاند کو نکال کر ساری کائنات کو روشنی دیتا ہے وہی خدا ہے۔ جو صبح اور شام کی گردش میں ہوا، بارش اور موسم کی تبدیلیاں لا کر کائنات کی فضا کو برقرار رکھتا ہے وہی خدا ہے۔ جو انسانی نظام کو چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جو پتھروں پر بھی چیٹیوں کو رزق دیتا ہے وہی خدا ہے۔ جو پہاڑ کی چوٹیوں پر بھی درندوں کو اور اس کی بے شمار بے جان مخلوقوں کو بھی زندہ رکھا ہے وہی خدا ہے۔ جو زمین پر بونے والے ایک معمولی سی دانے کو زمین کو پھاڑ کر نکالتا ہے، اس ایک دانے سے اس کی تناور اور پتے نکلتے ہیں، اس کی ٹہنیاں نکلتی ہے، شاخیں نکلتی ہے، ہر شاخ پہ 70 یا 100 کے دانے نکلتے ہیں۔ وہ دانے نکالنے والا، وہ زمین کو پھاڑنے والا وہی خدا ہے۔ جو زندہ کرتا ہے وہی خدا ہے۔ جو مارتا ہے وہی خدا ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک بچے کو زندہ رکھتا ہے وہی خدا ہے۔ جو ماں کے پیٹ سے زندہ نکالتا ہے وہی خدا ہے۔ جو پیٹ پر سونے ہوئے مرے ہوئے بے جان انسان میں جان میں ڈالتا ہے وہی خدا ہے۔ جو کائنات کا سارا نظام چلاتا ہے وہی خدا ہے۔ جو حضرت اسرافیل کے ذریعے سے سور پھونک کر ساری کائنات کو ختم کر دے گا وہی خدا ہے۔ قیامت کے دن جو سارے بے جان مردوں میں جان ڈال کر خود کی بارگاہ میں بلا کر فیصلہ کرے گا وہی خدا۔ خدا وہ ہے جو عقلوں سے سمجھا نہیں جاتا، جو علم سے سمجھا نہیں جاتا۔ اس کے لیے عقائد کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اس کے لیے معراج مصطفیٰ کو پڑھنا ضروری ہے اور عقیدے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ دوستان محترم، تو یہ سب اگر مگر کے ڈیبیٹ میں زیادہ آپ گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت کچھ چلتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کے بامبے ہوٹل سے جانے والی لال دروازہ کی گاڑی وہ کہیں جا رہی ہو شاہ عالم طرف، دانی لمڑا طرف، تو آپ اس پر چڑھ جائیں۔ نہیں، آپ کو جہاں جانا ہے وہیں کے لیے اسی رکشہ اسی گاڑی میں آپ بیٹھیں گے۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، سوشل میڈیا پر بہت کچھ گردش کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری چیزیں ہمیں سننا ہے تو عقیدہ اہل سنت سننا ہے، علماء اہل سنت کے بیانات سننا ہے، مستند عالموں کی باتیں سننا ہے، اپنے مضبوط اور عقائد میں ٹھوس علماء کی باتیں سننا ہے، جو دلیلوں سے، جو کتب احادیث سے قرآن کی باتوں کو سوشل میڈیا پر شیئر کر رہا ہے، ان معتبر علماء کے بیانات سننا ہے۔ کسی کو بھی شیئر کرنا، کسی کی بھی باتوں کو سنتے رہنا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں، کبھی کبھی ہمارے عقیدے اور ایمان کی کمزوری کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے ان ڈیبیٹ پر
پر آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، ورنہ آپ شک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے اور آپ کسی کو حق پر ثابت کر دیں گے، حالانکہ حق پر کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ملی جلی ان کی سازشیں ہوں، رات ہی رات انہیں فیمس ہو جانا ہو، ان کو ٹی آر پی کی ضرورت ہو، اسی وجہ سے انہوں نے اس طرح کے کام کیے ہو، ورنہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے لے کر حضرت مجدد الفسانی تک، سرکار مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی، جنہوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر وہ تحقیقات پیش کیے جب اکبر کا زمانہ تھا، اکبر نے وہ کام کیا تھا، دین الہی کو ایجاد کرنے کا انہوں نے رواج قائم کیا۔ جب دین الہی کی بات کی تو حضرت مجدد الفسانی نے اللہ رب العزت کی وحدہ لا شریک ہونے پر ایسے ایسے دلائل اور براہین شرعیہ کو آپ نے قائم کیا۔ اکبر نے حضرت مجدد الفسانی کو اس طرح کو جیل کے سلاخوں میں ڈالا، لیکن حضرت مجدد الفسانی کی وہ استقامت تھا، آپ کے اللہ رب العزت کی ذات پر عقائد کی مضبوطی اور پختگی کا یہ عادت تھا کہ اس جیل میں رہ کر جب آپ باہر آئے تھے، آپ کے ساتھ جتنے قیدی تھے وہ صرف مسلمان نہیں، پانچوں وقت کے نماز کے پابند رسول اللہ کے عاشق بن کے نکلے۔ دوستان محترم، اسی لیے ہر آدمی کو سننا ہم پر ضروری نہیں ہے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو گریز و پرہیز کریں۔